لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بملء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيته ومواليه وعجل عيوننا ببكاء الحسين في أضائه ومصيبته وجعل هاتين محبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آیت مبارکہ سورہ مبارک احزاب کی آیت ہے جس کو میں شاید اب سے پہلے بھی یہی آیت پڑھتا رہا. زیادہ تر میری گفتگو کا عنوان یہی رہتا ہے اور ابھی تو اس کا ترجمہ بھی نہ ہو سکا. میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ پیغمبر کے فضائل پیش کیے جائیں تاکہ وہ بات ذہن میں جو لوگوں کے ہے کہ ہم نبی کا ذکر کم کرتے ہیں اس کا بھی ازالہ ہو جائے. اور پیشوانی کے لیے جا رہے تھے صفدر پھر نہیں گئے تو میں نے کہا چلو ان کا نظام پورا کر دیا جائے. ایک سلوات پڑھے محمد جناب سید سجاد کے حوالے سے دو تین شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بالکل ایسے جیسے وحی نازل ہوتی ہو. الہامی کیفیت ہے, بڑے سخت لفظ استعمال کیے گئے ہیں. میں نے اسی لیے جناب سجاد کا نام لے دیا تاکہ آپ کا ذہن جلدی سے پہنچ جائے. کہ ایک تشنہ دہن آب بقا بانٹ رہا تھا. ایک تشنہ دہن آب بقا بانٹ رہا تھا. بیمار زمانے کو دوا بانٹ رہا تھا. پوری مجلس ہے جس رہے پوری مجلس بیمار زمانے کو دوا بانٹ رہا تھا. سوتا تھا وہی اوڑھ کے زخموں کی قبائیں, اوروں کو جو پھولوں کی ردا بانٹ رہا تھا. سوتا تھا وہی اوڑھ کے زخموں کی قبائیں, اوروں کو جو پھولوں کی ردا بانٹ رہا تھا. اور لگتا ہے کہ عباس ہی موجود تھے اس وقت جس وقت خدا حق کے وفا بانٹ رہا تھا. پوری مجلس ہے. اچھا میں بزرگوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں 4 مصرے. جوانوں کی سمجھ میں آئے تو ان کا مقدر. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نصیب سے سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ ہمارے اوپر ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اتنی احتیاط برتی جائے کہ کوئی غلط معنی نہ نکال لے. اگرچہ ہم سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں لیکن سامنے بات ابھی آپ نے دیکھا راہل کا کیا حشر کو غلط معنی نکال کے. لہذا میں بھی احتیاط برتنے والوں میں سے ہوں تو 4 مصرے سنیے آپ. آنسو غم ہستی کی دوا ہے بھی نہیں بھی. آنسو غم ہستی کی دوا ہے بھی نہیں بھی. اس پانی کے قطرے میں شفا ہے بھی نہیں بھی. اور یہ شعر میں نے بزرگوں کے لیے ہدیہ کیا ہے. جوانوں کی سمجھ میں آئے تو ان کا مقدر. بنیے گھر کی زینت کبھی جن کی, اس صنف نازک میں حیا ہے بھی نہیں بھی.
जंग की, इस सिनफे नाजुक में हया है भी नहीं भी, और नोके सीना पे भी मशगूल तिलावत है तेरा सर, शबीर तेरा कत्ल हुआ है भी नहीं भी। शबीर तेरा कत्ल हुआ है भी नहीं। जब आप सुन ही रहे तो 4 मिसरे और सुन लीजिए। ये भी मुकद्दर की बात है, किसकी समझ में आए कि आबे कौसर से जुबान की जो तहारत की है, आबे कौसर से जुबान की जो तहारत की है, मैंने फिर नहजुल बलागा की तिलावत की है, और जिक्र हैदर को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते जिनकी माओ ने अमानत में मेरे साथ आ चुके हैं, आपके ज़हन मुझसे जुड़ गए, अब गुफ्तगू में लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ताज़ा नई चीज पेश करूंगा। बात चल रही थी इमाम हुसैन का इंट्रोडक्शन, उस बात को आज 4 दिन हो गए, वो पूरी ना हो सकी। पस पर्दा मैं पैगंबर का तारुफ करूंगा, बस दरख्त का तारुफ हो गया तो फल का तारुफ खुद हो जाएगा, फूल का तारुफ खुद हो जाएगा। जिसका दरख्त ऐसा है तो उसके फूल कैसे होंगे, उसके फल कैसे होंगे। तो मैं नबी का तारुफ करा दूं, नबी का तारुफ हुआ, सैयदा का तारुफ, नबी का तारुफ, हसन का तारुफ, नबी का तारुफ, हुसैन का तारुफ, नबी का तारुफ, अली का तारुफ। जब एक बुजुर्ग का तारुफ हो जाएगा तो सब समझ में आ जाएंगे। नबी करीम कौन नबी? जिसे आखिर जमाने में भेजा। पहला नबी आदम, आखिरी नबी ईसा, उसके बाद हमारे नबी। नबियों के तसलसल में पहले से आखिर तक ईसा। ये तो इनको इनमें मत कीजिए, बड़ा जुमला मैंने सर्व किया है। 1,24,000 जो नबी हैं, जब भी नबी गिनते हो तो कहिए पहला आदम, आखिरी ईसा, मोहम्मद मुस्तफा को मत गिनिए, क्योंकि ये इनकी बराबरी के नहीं है, ये इनके सदके में खत्म हुए। ये बात मैंने अर्ज की है भाई, इनके साथ मत गिनना। जो हदिया हो वो अलग होता है, जो सदका हो वो अलग होता है। रिवायत याद आई, तुम्हें नबूवत कैसे मिली, तुम्हें शरीयत कैसे मिली? तब तेरी नबूवत और तेरे भाई की विलायत कबूल की, तब हमें नबूवत और शरीयत मिली। तो 1,23,999 अलग है, मोहम्मद मुस्तफा अलग है, उनको नबूवत मिली है, इसके सदके में दी गई है। दोनों बराबर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अब मैं एक एक के मुआज़रा करता हूं, एक एक को लाता हूं सामने। पहले नबी आदम, तवज्जो है, पहले नबी आदम। यहां रुक के एक बात सुन लीजिए, आपके नसीब से याद आई है, अगरचे कुछ टुकड़ा रह जाएगा तो मैं कल इसको इत्तिसाल कर दूंगा। अल्लाह ने सबसे पहले एक आयत पढ़ूंगा सूरह बकरा की। इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। सब जानते इस आयत को। मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं, मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं। किसको? मिट्टी से बनाया हुआ एक इंसान, उसको मैं खलीफा बनाने वाला हूं। किसका खलीफा? अल्लाह का नहीं, अल्लाह का खलीफा नहीं हो सकता। खलीफा होता खलफ से। जब मैं यहां ना रहूं, कोई और मेरी जगह ना मजलिस पढ़े, उसे कहते खलीफा। जुमले को नोट कीजिए क्या कहना चाहता हूं। खलीफा आया है खलफ से, पीछे से। जैसे बेटा खलफ है, पोता खलफ है, उसकी जगह ले। अल्लाह की जगह कोई ले नहीं सकता, अल्लाह की जगह कोई ले नहीं सकता। तो पहला खलीफा बन रहा है कौन? आदम। किसका? ये बताओ ना, किसका? ये पहला खलीफा है। पहले इसकी तारीफ सुनिए आप, क्या है ये? फैज़ा नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। पहले जनाब आदम की थोड़ी सी फजीलत सुनिए। जब मैं इसमें अपनी रूह हूं, अपनी रूह फूंक दूं, फ़क़ऊलू साजिदीन, ऐ सारे फरिश्तों इसको सजदा कर लेना। एक सलवात पढ़ेगा, आहिस्ता 2-3 बातें सुनिए। जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम सब सजदे में गिर जाना। तो पहला खलीफा वो है जिसको तमाम मलाइका ने सजदा किया। तो कुछ तो ग्रेड हुआ इसका, कुछ तो है ये, या वैसे ही है भाई? इसका कद तो नाको कितना बड़ा कद है,
فرشتہ کون ہے؟ لو فرشتے کی بات آئے تو مجلس ختم ہو جائے گی۔ ایک فرشتہ وہ ہے کہ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، نہ ان سے کبھی گناہ ہوتا، نہ ان سے بھول چوک ہوتی، نہ کبھی وہ اونگتے، نہ کبھی وہ سوتے، نہ کبھی وہ کھاتے، نہ کبھی وہ پیتے۔ جو تسبیح وہ تسبیح، جو رکوع وہ رکوع، جو سجدہ وہ سجدہ، جو تحلیل وہ تحلیل، جو تقدیس وہ تقدیس، جو اللہ کی تعریف میں لگا۔ اتنی پاک و پاکیزہ مخلوق، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی پاک و پاکیزہ مخلوق جو سجدہ کرے تو وہ کتنا پاک ہوگا جس کو سجدہ کرے۔ بات ہو رہی ہے؟ وہ کتنا بلند ہوگا جس کو اللہ اتنی پاک مخلوق سے سجدہ کروائے۔ اب ایک بات رہ جائے گی، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیا سجدے کی بات دو کیفیتیں ہوئی، ایک ہاں ایک نہ۔ وہ پہلی والی مجلس یاد آئی، نگیٹو پوزیٹو، مثبت منفی، اثر اچھا اثر برا اثر۔ جیسے ہی سجدہ ہوا، سجدہ ہوتے ہی سب فقولوا لہ ساجدین، تم سب سجدے میں گر جانا۔ پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سجدوا کلہم اجمعون الا ابلیس، تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سب نے سجدہ کیا۔ تو پروردگار عالم نے کہا ام استکبرتا ام کنت من العالین، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو بتا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ میرے خلیفہ کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو بتا۔ استکبرتا، تو تکبر کرنے لگا، ام کنت من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ میرے بھائی جملہ آپ میرا حضم کر گئے، جملہ میرا حضم کر گئے۔ کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ ابھی تو کوئی بنا ہی نہیں ہے، بڑے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے آسمان پہ کچھ لوگ ایسے تھے جو سب سے پہلے تھے، سب سے بڑے تھے۔ نہیں جملہ بنو کی کہوں، سب کو سجدے کا حکم تھا، ان لوگوں کو سجدے کا حکم نہیں تھا۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ام کنت من العالین، تو اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں سے سمجھنے لگا۔ اس کا مطلب اللہ کے آسمان میں بڑے لوگ ہیں، یہ پہلے ہی دن پتہ لگ گیا بڑے لوگ ہیں جو سجدہ کسی کو نہیں کریں گے۔ تو اس مٹی کے پتلے کی عظمت کے لیے بیان کر رہا ہوں، ایک عظمت سمجھ میں آئے تب آگے بات بڑھے۔ اس مٹی کے پتلے کی عظمت کیا ہے؟ سب نے سجدہ کیا۔ جنہوں نے سجدہ کیا فرشتے، جس نے انکار کیا ابلیس، اور ایک اسے تحفہ بھی ملا، علیک لعنتی الی یوم یبعثون، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ معلوم یہ ہوا جو خلیفہ کو قبول کرے وہ فرشتہ صفت ہوتا ہے، جو مخالفت کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب بات آئی واپس، اتنی ساری صفتیں، فرشتوں، جنت والے فرشتے، عرش والے فرشتے، فلک والے فرشتے، زمین والے فرشتے، مغرب والے فرشتے، اور وہ نور مخلوق ہے، وہ نور، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی، وہ صرف عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو اس مٹی کے پتلے کا وقار کچھ سمجھ میں آیا؟ جس کو سجدہ کرنے والے اتنے بڑے معصوم ہوں تو وہ خود کتنا بڑا معصوم ہوگا، وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ کم سے کم مسجود ملائکہ اس کا لقب ہے، جس کو سجدہ کرے ملائکہ وہ بنا پہلا خلیفہ۔ سب سے پہلا خلیفہ کون ہے؟ آدم، اور اس کی صفت کے مسجود ملائکہ، جسے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو یہ خلیفہ کس کا ہے؟ آپ میرے ساتھ آئیے، بات شروع ہو چکی ہے۔ کس کا خلیفہ ہے بھائی؟ کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کا خلیفہ نہیں، اللہ کا خلق نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں بنے گا، اللہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، جب جگہ نہیں لے سکتا تو خلیفہ نہیں بن سکتا۔ تو معبود تو ہی بتا دے کس کا خلیفہ بنایا؟ کہ جس کو آخری زمانے میں بھیجوں گا اس کا خلیفہ بنایا ہے۔ نہیں پہنچا سکا میں بات اپنی، یہ آدم نہیں ہے، اللہ کا نہیں، یہ محمد مصطفیٰ کا پہلا خلیفہ ہے۔ یہ محمد
محمد مصطفیٰ کا پہلا خلیفہ. تو بھائی اب کچھ معیار سمجھ میں آیا, جس کا پہلا ایسا ہوگا اس کا آخری کیسا ہونا چاہیے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. تو اللہ نے ایسے سے نوازا. کیا کیا؟ میں ایک پہ رک گیا. پہلا یہ عیسیٰ بھی تیرا خلیفہ بنے گا, آدم سے لے کے عیسیٰ تک, پھر تجھے بھیجوں گا. سب سے بات, آدم زمین کو سجاؤ, نوح کشتی بناؤ, موسیٰ لوگوں کو بولنے کی تمیز سکھاؤ, ادریس قلم سے لکھنا, ادریس لباس بنانا سکھاؤ, ابراہیم پیجامہ بنانا سکھاؤ, عیسیٰ کپڑوں کو رنگ کرنا سکھاؤ, موسیٰ یہ سکھاؤ, عیسیٰ وہ سکھاؤ, یوسف بازار سکھاؤ, یوسف یہ سکھاؤ, حکومت کرنا سکھاؤ. جب زمین سج جائے گی تب میں اس کو بھیجوں گا. جب زمین سج جائے گی تب میں اس کو بھیجوں گا. کس کو؟ آخری نبی کو. تو یہ جتنے بھی تھے یہ ہمارے نبی کے خلیفہ تھے. نبی کو بعد میں بھیجنا ہے. اب نبی کو جو بھیجا, کیسے بھیجا؟ ساری دنیا میں سب سے افضل جگہ مکہ خانہ کعبہ. اللہ نے کیا انتخاب کیا؟ خانہ کعبہ, مکے کا انتخاب کیا. بیت المقدس آدم سے لے کے عیسیٰ تک بیت المقدس تک رسائی نبیوں کی, کعبے تک نہیں. تو محمد مصطفیٰ کو قبلہ کیا دیا؟ کعبہ. سب سے افضل. ساری تاریخ انبیاء اٹھا کے پڑھو, کسی نبی کو اللہ نے جمعہ نہیں دیا. کسی کا دن منگل, کسی کا دن پیر, کسی کا دن شنیچر, کسی کا دن اتوار. دن کون سا دیا؟ جمعہ. سب سے افضل. کتابیں کتنی آئی آسمان سے؟ 104. 100 کا نام ہے صحیفے, 4 کا نام ہے کتاب. سارے صحیفے بھیجے, ان صحیفوں میں 4 کتاب, 4 میں سب سے افضل چوتھی کتاب قرآن. تو نبی کو دی قرآن. سب سے افضل دن, سب سے افضل قبلہ, سب سے افضل کتاب. لائے گا کون؟ فرشتہ. سارے فرشتے جانتے کتنے؟ معصوم سے پوچھا, امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا فرشتے کتنے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے زیادہ خلق کیا ہے فرشتوں کو. کتنے ہیں؟ کہ زمین پہ جو ریت ہے اس کے ذرات سے زیادہ فرشتے ہیں. درختوں جو میرے پتیاں ہیں اس سے زیادہ فرشتے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی شے اللہ نے خلق کیا وہ فرشتے ہیں. ان فرشتوں میں سب سے افضل کون فرشتہ ہے؟ کہ جبرائیل. جبرائیل کا انتخاب کیا محمد مصطفیٰ کے لیے. ایک ایک فضیلت گنتے جاؤ, ایک ایک فضیلت گنتے جاؤ. دن سب سے افضل, کتاب سب سے افضل, قبلہ سب سے افضل, فرشتہ سب سے افضل. کوئی شے ایسی چھوڑی؟ تو جس نبی کے پاس دن سب سے افضل ہو, قبلہ سب سے افضل ہو, کتاب سب سے افضل ہو, فرشتہ سب سے افضل ہو, تو اس کے اہل بیت کیسے ہونے چاہیے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب ایک قدم آگے بڑھیے. سارے فرشتوں کی صفیں لگی, جاؤ میرے نبی کی طرف. سب فرشتوں میں ایک ہمت کر کے بڑھا, سید الملائکہ, سارے آسمان کے فرشتوں کا سردار جبرائیل. ہاں تو جائے گا. کتنے فرشتے ہیں؟ کوئی انتہا نہیں. ان سب کا سردار جبرائیل. میرے ساتھ آئیے, میں امام حسین کے انٹروڈکشن میں لگا ہوا ہوں, پیغمبر کی آڑ میں. پیغمبر کا ذکر ہے, حسین کی تعریف ہے. ساری کائنات میں سب سے افضل جبرائیل. اب جبرائیل کو اجازت ملی آنے کی, توجہ ہے, کوئی فرشتے میں اتنی ہمت نہیں ہے جو یہاں آنے کی سکت کر رکھتا ہو. جبرائیل کو اجازت ملی, جا. اب جب جبرائیل آیا تو ان کے دروازے پہ آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ اجازت ہو تو حسین کا جھولا جھلا لو. ایک صلوات پڑھے محمد والا. اجازت ہو تو سیدہ کی چکی چلا لوں, اجازت ہو تو گھر میں جھاڑو لگا دوں. یہ ہے نبی کی فیملی, یہ ہے نبی کا خاندان, یہ ہے نبی کے لوگ, یہ ہے نبی کو شرف. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک ایک نبی کی فضیلت, ساری کی ساری ہمارے نبی سے ضرورت ہے. جتنے معجزے سارے نبیوں کو دیے, ہمارے نبی کو اکیلے.
توجہ رہے آپ کی، میں ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں آہستہ آہستہ. سب سے افضل فرشتہ، یہاں پہ امام حسین کی ایک فضیلت کے گوشہ سنتے چلیے، میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں. کتنے فرشتے؟ کچھ نہیں معلوم. 70,000 فرشتے ہر روز امام حسین کی قبر پر زیارت کو آتے ہیں. کتنے؟ 70,000. اور کتنے زیادہ ہے؟ جو ایک بار آ جاتا ہے اسے دوسرے موقع نہیں ملتا. جتنے زیارت کر چکے اس سے زیادہ انتظار میں ہے. کوئی فرشتہ 2 بار زیارت نہیں کر سکتا، اتنے زیادہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی 2 بار زیارت حسین کو جائے تو اسے سجدہ شکر کرنا چاہیے، اللہ نے مجھ کو یہ شرف دیا، کوئی فرشتہ کو نہیں دیا. ایک بات بچوں کے لیے میں جلدی سے عرض کر دوں، کئی دن سے چاہ رہا تھا، ابھی یاد آ گئی. نعرہ حیدری کے حوالے سے میں نے بتایا 1600 قرآن کا سوال، اس کے اوپر آیت سورہ محمد کی ہے، انشاءاللہ یاد آئے گا تو اس موضوع کو، لیکن سلوات جلدی سے بتا دوں. نعرہ حیدری کے اوپر پوری تقریر ہے، انشاءاللہ موقع آ گئی. اب آپ نعرہ الگس آتے ہیں اس لیے وہ مجلس رہ جاتی ہے، نعرے پہ شروع ہو جاتی. درود کی سنیے آپ. نبی کریم معراج پہ پہنچے، جب معراج پہ گئے تو جبرائیل کے ساتھ ہیں. ایک فرشتہ بیٹھا ہے جس کے یہاں جوڑ گٹے جو پہنچے، اس میں بہت سارے ہاتھ ہیں. ان بہت سارے ہاتھوں میں بہت ساری انگلیاں ہیں، اور وہ ایسے کر رہا ہے بیٹھا ہوا، کیلکولیٹر لیے بیٹھا ہے. جبرائیل نے پوچھا، رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا؟ تو حضور آپ ہی پوچھ لیجئے. جبرائیل پیغمبر آگے بڑھے کہ تو حضور میں باران رحمت کا فرشتہ ہوں، میں بارش والا فرشتہ ہوں. اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں قیامت تک آسمان سے ہونے والی بارش کے قطروں کو شمار کروں. کہ کر لیتے ہو؟ بالکل کر لیتا ہوں. پوچھیے جب سے دنیا بنی میں بتاؤں گا کتنے قطرے سمندر میں، کتنے زمین پر، کتنے خشکی میں، کتنے درختوں پر، کتنے باغات میں، کتنے کھیتوں میں، کتنے مومن کے گھر. مجھے سب یاد ہے، سب یاد ہے. کیا تیرا کیلکولیٹر بہت بڑا، کتنا اچھا کیلکولیشن کرتا ہے کہ ساری ڈیٹیل بتا دیتا ہے. نبی کریم نے کہا بتا دے گا، جب سے دنیا بنی آج تک کے قطروں کا حساب جانتا ہوں. تو نبی کریم نے پوچھا کوئی ایسا حساب ہے جو تیرے کیلکولیٹر سے باہر ہو؟ کہ جی حضور ایک حساب ایسا ہے جو میں نہیں کر پاتا، ایک حساب ایسا جس میں میرا کیلکولیٹر فیل ہو جاتا. پوچھا کیا؟ کہ جب آپ کی امت آپ پہ مل جل کے درود پڑھتی ہے تو اللہ جو ثواب دیتا ہے میں اسے شمار نہیں کر پاتا ہوں. محمد والے اس کو میں حساب نہیں کر پاتا. یہ ہے درود کی فضیلت. سورہ مبارک احزاب میں آئے تھے درود کے لیے، میں ایک ایک کو کر کے پیش کرتا رہوں گا. یہ نبی بھیج دیے. سب سے افضل کتاب، سب سے افضل دن، سب سے افضل آن، سب سے افضل فرشتہ، سب سے افضل قبلہ. کتنا مقدس نبی، کتنی فضیلتوں والا نبی. سب سے افضل زبان، کسی نبی کو اللہ نے عربی زبان سے نہیں نوازا. ہمارے نبی کو عربی میں، جتنے بھی نبی آئے وہ دوسری زبانوں میں، عبرانی زیادہ چلتی ہے نا. اب اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو لطف لیں گے. جناب داؤد، ان کو کتاب دی. جب کتاب دی تو اللہ نے کہا پہاڑ پہ آ جاؤ کتاب لے جاؤ. جناب داؤد پہاڑ پہ گئے، کتاب لے آئے. جناب موسیٰ کوہ طور پہ آ جاؤ کتاب لے جاؤ. توجہ ہے آپ کی. جناب عیسیٰ کوہ اس کے فلسطین کے پاس ایک پہاڑ ہے وہاں جاؤ کتاب لے جاؤ. توریت لے جاؤ، زبور لے جاؤ، انجیل لے جاؤ. صحیفہ ابراہیم آ جاؤ پہاڑی کے اوپر صحیفہ لے جاؤ. آدم آ جاؤ لے جاؤ. ایک ایک نبی اللہ کی بارگاہ میں جاتا تھا اور لے کے آتا تھا، جاتا تھا اور لے کے آتا تھا، جاتا تھا اور لے کے آتا تھا. مگر اللہ نے اس نبی کو اس شرف سے نوازا کہ اے میرے محمد تو کتاب لینے نہیں آئے گا، کتاب تیرے پاس چل کے آئے گی. کتاب تیرے پاس چل کے آئے گی. نہیں میں پہنچا نہیں سکا. ہر نبی کو بلا کے کتاب دی، نبی کو بلایا نہیں،
کتاب کو نبی کے پاس بھیجا. کیسے؟ اگر نبی مسلح پر تو آیت مسلح میں نازل ہوئی، اور نبی سواری پر تو قرآن وہاں نازل ہوا، نبی مکے میں تو قرآن مکے میں، نبی مدینے میں تو قرآن مدینے میں، نبی مسلح پر تو قرآن مسلح پر، نبی سفر میں تو قرآن سفر میں، نبی حجر میں تو قرآن حجر میں، نبی بیوی کے گھر تو قرآن بیوی کے گھر، نبی بیٹی کے گھر تو قرآن بیٹی کے گھر. اللہ نے کہا محمد تیرا شرف یہ ہے تو لینے نہیں آئے گا، میں بھیجنا رہوں گا، تو چلتا ہے. سلام پڑے محمد وہاں. اللہ نے ہمارے نبی کو اس شرف سے نوازا. تو سوئے رات میں آرام کرے گا تو قرآن تیرے پاس وہی آئے گا. تو کسی زوجہ کے گھر ہوگا تو جبرائیل وہی لے کے آئے گا. تو بیٹی کے گھر ہوگا تو وہی لے کے آئے گا. تو جنگ میں ہوگا تو قرآن وہی آ جائے گا. تو مکے میں ہوگا تو قرآن وہی آئے گا. تو مدینے میں ہوگا تو قرآن وہی آئے گا. تو غار میں ہوگا تو قرآن وہی آئے گا. تو عرش پہ ہوگا تو قرآن وہی آئے گا. تو فرش پہ ہوگا تو قرآن وہی آئے گا. تو جہاں جہاں جائے گا قرآن تیرے ساتھ ساتھ آئے گا. ایک سلوات پڑھے محمد والے. فرق سمجھ میں آیا؟ فرق سمجھ میں آیا؟ نبی کا کو فرق سمجھ میں آیا؟ ابھی تک جو میں عرض کر رہا تھا اسے دو جملوں میں آسانی سے بھی تو سنیے. جس نبی کی برابری آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نہ کر سکے. میں تو کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں نا، کوئی کی برابری. عیسیٰ کو بلا کے قرآن کتاب دی، موسیٰ کو بلا کے دی، داؤد کو بلا کے دی، ابراہیم کو صحیح پہ بلا کے دیے، آدم کو بلا کے دیے. لیکن نبی کو کہا تو چلتا رہے میں بھیجتا رہوں گا. تو جہاں ہوگا میں تیرا تابع، میں تیرا تابع. جو تو کہے گا تو کرے گا میں کروں گا. تابع کی آیت پڑھوں گا. ابھی میں محمد مصطفیٰ کسی کا تابع نہیں ہے، قرآن محمد کا تابع ہے، اللہ محمد کا تابع ہے. آیت سن کے جانا، جب بات آ گئی تو آیت سن کے جانا. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ جو کنکریاں تو نے ماری محمد تو نے نہیں ماری، میں نے ماری ہے. ارے جس کی ساری کائنات تابع ہو، جملے کی قدر کیجئے، وہ ہم مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا. جس کی برابری نبی نہ کرے، دیر میں ڈبتا انسان کہتا ہمارے نے سلوات پڑھے محمد والے. خدا کی قسم، منبر رسول سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات آدم کہتے تو نبوت چھن جائے گی. اگر آدم کہتے میں محمد جیسا تو نبوت چھن جائے گی. عیسیٰ کہتے تو نبوت چھن جائے گی. موسیٰ کہتے تو نبوت چھن جائے گی. آدم کہتے تو نبوت چھنے گی. کوئی نبی یہ نہیں کہہ سکتا ہم محمد جیسے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا. ان کو نبوت محمد کے صدقے میں ملی تو برابری نہیں کر سکتے. یہ کتنا متکبر ہو گیا کہتا ہم سا ہے. سلام پڑھے محمد والے. انسان کی اوقات جانتے ہیں؟ جناب امیر کے الفاظ سنیں گے. انسان کی اوقات، اے انسان کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ پیدا ہوا تو نجس، مرا تو نجس، کوئی چھو دے تو نجس، اور زندگی بھر پیٹ میں نجاست. اپنی اوقات تو دیکھ، تو ہے کیا؟ تیری ابتدا نجس، تیری انتہا نجس. اسے نور سے بنایا جو کلمہ پڑھ لے تو پاک ہو جائے. تو نجس اس کی برابری کر. ان کا نام لے کے تو نبوت ملتی ہے، تو ان کی برابری کی بات کرنے لگا. بھئی پاک کیسے ہوتا ہے انسان؟ کلمہ پڑھ کے، کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کا نام لے کے تو نجس پاک ہو جاتے ہیں، تو ان کی برابری کرنا. تیرا نام لے کے کون پاک ہوگا تھا؟ پاک کر کے دکھا. نہیں ہو سکتا. ابتدا نجس، انتہا نجس، درمیان میں نجس. پیدا ہوا تو نام کس نے دیا؟ اپنا نام خود رکھ لیا تھا. کس نے دیا؟
دوسروں نے نام دیا. اتنا محتاج ہے انسان, اپنی اوقات کو بھول گیا. جب پیدا ہوا تو نام کس نے رکھا؟ خود رکھا تھا. دوسروں نے. مرا تو غسل کس نے دیا؟ خود لیا تھا. دوسروں نے. کفن کس نے پہنایا؟ دوسروں نے. نماز کس نے پڑھی؟ دوسروں نے. دفن کس نے کیا؟ دوسروں نے. قبر کس نے بنائی؟ دوسروں نے. جب پیدا ہوا چلنا کس نے سکھایا؟ دوسروں نے. بولنا کس نے سکھایا؟ دوسروں نے. کھانا کس نے سکھایا؟ دوسروں نے. نجس پاک کس نے بتایا؟ دوسروں نے. پڑھنا لکھنا کس نے بتایا؟ دوسروں نے. ادب کس نے سکھایا؟ دوسروں نے. فن کس نے سکھایا؟ دوسروں نے. تو کائنات میں غلام کا غلام ہے. سوچ کے اتنا بڑا غلام آقا کی برابری کرنے لگا. ایک سلوات پڑھے محمد. کچھ نہیں کر سکتا یہ, کچھ بھی بیکار ہے ایک دم. بس اس کی قیمت اتنی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ اللہ کی نگاہ میں معتبر ہو گیا. باقی بیکار ہے یہ, کچھ نہیں ہے اس کے پاس. اے میرے نبی, تو جہاں جہاں جائے گا قرآن وہیں آئے گا. تو لینے مت آنا, میں بھیجوں گا. اب آپ کی سماعتوں کا امتحان ہے. 4 دن ہو گئے مجھ کو محنت کرتے, اب میرے ساتھ رہیے. تو نہیں آئے گا, میرا میسنجر وہیں آئے گا. ہر نبی سے ایک مخصوص جگہ تھی, نبی سے مخصوص جگہ نہیں. نہیں, تو سجدے میں وہیں بھیج دوں گا, تو بستر پہ میں وہیں بھیج دوں گا, تو سواری میں بیٹھا میں وہیں بھیج دوں گا. جہاں تو جائے گا میرا پیغام تیرے پیچھے آئے گا, تو میرے پیغام کے پیچھے نہیں جائے گا. آیت پڑھو. یوتی کا ربوں کا فتح تھا. اور میرے محمد, میں زندگی بھر اسی چکر میں لگا ہوں, تو کیسے راضی ہو, تو کیسے راضی ہو. کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی, اللہ محمد مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا. میں تو یہ چاہتا ہوں تو کیسے راضی ہو. بات بہت تلخ ہوتی جا رہی ہے, میں نے روک دی, کل یہی سے شروع کر دوں گا, کڑوی نہ ہونے پائے. تو کیسے راضی ہو. یوتی 30واں پارہ. یوتی کا ربوں کا فتح تھا. میرا رب, تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے. اللہ محمد کو راضی کرنا چاہتا ہے. کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے. اللہ محمد کو راضی کرنا چاہتا ہے نا. اللہ محمد کو ایک جملے میں بات تمام کر دوں, جس کے مقدر میں, جس کی سمجھ میں اس کے مقدر میں, اللہ محمد کو راضی کرنا چاہتا ہے. محمد میری محنت سوارت ہو گئی, میری محنت سوارت ہو گئی, میری محنت سوارت ہو گئی. ساری کائنات اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے. اللہ محمد کو راضی کرنا چاہتا ہے. محمد مسجد میں بچی آئی, پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھے, بچی کو بٹھایا, کنارے کھڑے ہو گئے, بیٹی بیٹھ گئی. اب سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں بچی کا اتنا احترام, بچی کا اتنا احترام. نبی کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی. نبی نے کہا اس کا احترام اتنا نہ کروں. ان اللہ یغضب بغضبها ورضا برضاها. اللہ ناراض ہوتا ہے فاطمہ کے ناراض ہونے سے, راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے. اللہ راضی ہوتا ہے اس کے راضی ہونے سے. اللہ ناراض ہو, اب آگے کا جملہ آپ خود سمجھ لیجیے, میں نہیں کہوں گا. اللہ ناراض ہوتا ہے اس کے ناراض ہونے سے. کتاب کا نام دمت الساکبہ, موٹی سی کتاب اردو میں آ گئی. کتاب کا نام تجلیت عصمت, عربی میں اردو میں بھی آ گئی. کتاب کا نام بلاغت الحسین, عربی میں بھی اردو میں بھی فارسی میں. اتنی کتابوں کے حوالے سے موجود. عرشے کے پاس, عرشے کے پاس ایک سواری آئی. قیامت میں, محشر میں عرش ایک جگہ, بس سواری آئی. اعلان ہوگا غضوا ابصارکم, اے اہل محشر آنکھیں بند کر لو, محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. سب آنکھیں بند کر لو. پھر ایک نور کا منبر نصب کیا جائے, اس پہ بی بی تشریف فرما ہوں. اللہ کہے گا سیدہ کیا چاہتی ہوں. تو پہلا تو قضیہ شہادت امام حسین کا میں نے چھوڑ دیا, میں اپنی بات فضیلت والی کر رہا ہوں.
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سیدہ تیری جو رضا، تو بی بی کہیں گی یا اللہ میرے حسین کہتا تھا، اتنی کتابوں کا حوالہ دیا، میں کبھی نہیں کہتا ہم اچھے ہیں، جملے کی قدر کیجیے، میں کبھی نہیں کہتا ہم اچھے ہیں، ہمارے پاس بہت سی نمازیں ہیں، بہت سے روزے ہیں، حج ہے، خیرات ہے، زکات، میں کبھی نہیں کہتا ہماری قوم بہت اچھی ہے، بھی کہہ رہا ہوں ہم سب سے برے ہیں، مگر جن پہ ہمیں بھروسہ وہ سب سے اچھے ہیں۔ ہم تو سب سے خراب ہیں۔ ہاں، اس بات کو دونوں کو ایک ساتھ سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی، اکیلی نہیں۔ میں کبھی نہیں کہتا ہم اچھے ہیں، مگر وہ جو محشر میں بیٹھی ہے نا عرش پر، اس سے کہا اللہ نے کیا چاہتی ہے کہ میرے حسین کے عزادار لقد غفرتہ، حدیث پڑھ رہا ہوں، سیدہ انہیں تو میں پہلے ہی معاف کر چکا، سیدہ پہلے ہی معاف کر چکا، کہ شیعوں کے شیعہ کہ انہیں بھی معاف کر چکا، کہ شیعوں کے موحد کہ انہیں بھی معاف کر چکا۔ ساری فضیلتیں تو بیان بھی نہیں کی جاتی، ورنہ رہی صحیح عبادت ہی رہ جائے گا۔ یہ اکیلی ایک ہی بات کافی ہے کہ اگر سیدہ راضی تو سب کچھ ٹھیک ٹھیک، اگر فاطمہ راضی نہیں تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ ایک سلام پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیے بزرگوار محسوس کیے، میں نے مجلس ایک جگہ پڑھی، اتنے فضائل پڑھتے پڑھتے میں کتنے لوگوں نے آنسو سے گریہ کیا کہ حضور یہ وہ میں نے فضائل سنے جس میں مجھے گریہ ہو۔ واقعہ ایسا ہوتا ہے، آل محمد کے فضائل میں گریہ شریف ہو جاتا ہے۔ اتنے شرف والے لوگ، اب آپ ہوش میں ہی نہیں رہیں گے جس منزل میں لے کے جا رہا ہوں۔ ابھی کہاں، ابھی تو بات شروع ہوئی تھی، ابھی میرے ساتھ آئیے تو لطف لیجیے۔ اے میرے محمد، اور سنیے قرآن میں 2 بار محمد کہا، وہ بھی نام لینے کے لیے نہیں، وما محمد الا رسول، یہ نام نہیں لیا، لوگوں کو بتایا یہ محمد نہیں ہے، میرا رسول ہے، ایک جگہ ہو، ورنہ اس کی عظمت اور اس کے احترام کے لیے یہی کافی ہے، اللہ نے نام نہیں لیا۔ کیا کہا؟ مدثر، مزمل، طٰہٰ، یاسین، مکی، مدنی، قرشی، حبیب، خیر البریہ، نذیر، بشیر۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی جس کا اللہ اتنا احترام کرتا ہو کہ اس کا نام نہ لیتا ہو، صفات سے یاد کیا، بات سے یاد کیا۔ میں 100-200 نام پیغمبر کے قرآن سے پڑھ سکتا ہوں، اتنے سارے نام اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ تو نہیں آئے گا، کتاب میں تجھ تک بھیجوں گا۔ پوری تاریخ پیغمبر اٹھا کے دیکھیے، پیغمبر نہیں آئے، ہر کچھ آیا۔ توجہ میرے ساتھ آئیے کہ میرے حبیب تیری عظمتوں کو سلام، تیرے تقدس کو سلام، تیری بزرگی کو سلام، مگر 3 چیزیں دوں گا نہیں، لینے آئے گا، نہیں پہنچا سکا۔ 3 چیزیں میں نہیں بھیجوں گا، لینے آئے گا۔ اور کیا آپ نے اب بتائیے وہ 3 چیزیں کتنی باعظمت ہوں گی جنہیں لینے جانا پڑا نبی کریم کو۔ اللہ نے ہر شے نبی کو دی، بھیجی، مگر 3 چیزوں کے لیے لینے آ۔ بیان کروں کہ سب سے پہلے نور فاطمہ دوں گا نہیں، لینے آ میرا لینے آ۔ بات یہ ختم کی میں نے۔ اس کے بعد خدیجہ الکبریٰ، اس کے گھر میں دولہا بن کے جا، لے کے آ۔ اگر کسی اور کے گھر پہ دولہا بن کے گئے ہو تو میرے علم میں اضافہ ہو، مجھ کو بھی بتانا۔ ایک ہی بی بی ہے جسے پیغمبر دولہا بن کے لے کے گئے تھے۔ 2 چیزیں ہو گئی، تیسری چیز دوں گا نہیں، لینے آ، لینے آ۔ کب؟ 13 رجب کو اگر وزیر چاہیے تو لینے آ۔ ایک سلام پڑھے محمد وآل محمد۔ بس دوستو عزیزو، یہ وہ نبی لینے آ۔ کس کو؟ بھائی کو۔ اب ایک آیت پڑھوں گا میں، جناب موسیٰ نے جو کہا، موسیٰ کی دعا ہے، سورہ مبارک ہے طٰہٰ، ایک آیت صرف روز پڑھتا ہوں خطبے کے آخر میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ جناب موسیٰ نے کیا کہا؟
وہ ساری آیت میں چھوڑ دے رہا ہوں شروع سے. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا، اللہ میرا ایک وزیر بنا دے. وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا، میرا ایک وزیر بنا. من اہلی، میرے خاندان میں سے. نام کیا ہے؟ ہارون. رشتہ کیا ہے؟ اخی. پہنچی کسی تک بات؟ وزیر ایک بار خاندانی ہونا چاہیے. جو خاندانی نہیں ہے انہیں تو خود ہی کنارے ہو جانا چاہیے. من اہلی، میرے خاندان سے. وزیر، دو صفتیں ہو گئی. نام کیا ہے؟ ہارون. رشتہ کیا ہے؟ چچیرا بھائی. چاروں باتیں قرآن میں ہیں. نہ ہو تو سزا موت. کس نے کہا؟ تو موسیٰ کسی چھوٹے سے نبی کا نام ہے کلیم. کلیم خدا، جو اللہ سے کلام کرتا ہے. اور جناب موسیٰ کے اوپر تو پوری تقریر ختم ہو جائے گی. اتنے معجزات ہیں آپ کے، اتنی بڑی جنگ ہے فرعون کے ساتھ، اتنا ہنگامہ، اور آپ کی پرورش اور آپ کی پیدائش، یہ ایک تقریر ہے پوری. تو اتنا بڑا نبی کہ جس کو کتاب بھی دی، شریعت بھی دی. آپ کے پاس کتاب ہے، صاحب کتاب نبی کا نام ہے موسیٰ، صاحب شریعت نبی کا نام ہے موسیٰ. کلیم خدا، اللہ نے کلام کیا ہے، شرف سے نوازا. تو موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، میرا جس چیز تک پہنچے اس کا نصیب. بات تمام کر رہا ہوں آخری مرحلے میں. میرے خاندان سے میرا وزیر بنا دے. نام کیا ہے؟ ہارون. رشتہ کیا ہے؟ بھائی. جملے کی قدر کیجئے. اب ضروری نہیں میں طاقت میں بات کروں، ہلکے سے پڑھوں گا، آپ ہلکے سے مت لیجئے، سمجھ لیجئے. موسیٰ، رشتہ تو جانتا ہے، عہدہ تو جانتا ہے، ایڈریس تو نے بتا دیا، نام تو بنا لے. بنا لے، کہ یہی تو بتانے والا ہوں. نبی کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے. نبی بتا سکتا ہے، بنا نہیں سکتا. تو جب نبی نہیں بنا سکتا تو کسی اور کو. ہم بتائیے کتنی سیدھی سیدھی بات. تو ہمیں بھی بنانا نہیں ہے، بنے بنائے کو ماننا ہے. الحمدللہ یہ فرقہ ناجیہ آج بھی بنے بنائے کو مانتا ہے، بناتا نہیں. اس بات پہ ہمیں فخر ہے. اور میں بہت ساری کتابوں کے حوالے سے عرض کر سکتا ہوں، پیغمبر نے دنیا سے جانے سے پہلے 12 نام بھی گنوائے. بڑی بڑی کتب میں لکھا ہے، جس کی وجہ سے واٹس ایپ پہ فیس بک انقلاب آیا ہوا ہے. انقلاب آیا. جتنا علم عام ہوگا اتنے اہل بیت عام ہوتے چلے جائیں گے. جتنا علم عام ہوگا اتنے اہل بیت عام ہوں گے. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. ارے جب سورج نکلتا کوئی اسے چڑھاتا تھوڑی ہے، وہ تو خود ہی چڑھتا ہے. اہل بیت کے فضائل اگر ہماری وجہ سے عام ہوئے تو پھر کیا فضیلت. وہ ہے ہی اتنے بلند، جس کا دماغ بلند ہوگا اس کی سمجھ میں اہل بیت خود کو خدا میں ضرورت ہے. صلوات پڑھے محمد ہر پڑھا لکھا یہی کہتا ہے، ہم سے حدیث چھپائی گئی، ہم سے حقیقت چھپائی گئی. اٹھا کے دیکھو یوٹیوب، اٹھا کے دیکھو فیس بک. ہر پڑھا لکھا کہتا ہم سے چھپایا گیا، ہم سے غدیر چھپائی گئی. کتنا بڑا اعلان تھا، چھپایا گیا. بس اے خالق کائنات تیرا شکریہ کہ تو نے حقیقت زمین پہ عام کر دی. ورنہ لوگ ہمیں تو ابھی تک ہمیں ٹورچر ہی کرنے میں لگے تھے. یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں. تیرا شکریہ تو نے ہمیں بچا لیا. ہم تو دعا کرتے علم اور عام ہو، اہل بیت اور روشن ہو. بس دوستو عزیزو، تھوڑی سی دیر مسائل سنیے. آپ جتنے بھی فضائل کے گوشے ہیں ان سب کو سمیٹ کے جملے میں کہہ دوں، اتنی فضیلتوں والا نبی، اتنی عظمتوں والا نبی، ایک ہی جملہ کافی ہے، حسین کا نانا ہے وہ نبی. یہ ہے حسین کا تعارف. اتنی عظمتوں والا میرا نانا ہے. سید سجاد نے دربار میں یہی تو کہا تھا یزید کے، جب اس نے اذان کہلوا دی تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. آپ نے کہا اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ.
اس نے جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے کہا مؤذن رک جا. وہ جو تخت درود پہ بیٹھا تو اس کے مخاطب ہو گیا بتا تیرے بڑوں کا نام ہے یا میرے بڑوں کا نام ہے؟ اگر تو کہتا تیرے تو جھوٹ بولتا ہے، اور کہتا میرے تو بتا ہماری عزت میں کمی کیا آئی؟ ہم کل بھی وہاں سے بیان ہوتے تھے، آج بھی وہاں سے بیان ہوتے ہیں. یہ ہے وہ آل محمد کا دروازہ. دوستو عزیزو، 11 محرم کو یہ لوگ کربلا سے چلے. بہت مختصر سے مسائل مجھ کو پڑھنے ہیں، آپ فرصت دے لیجئے. پہلے ایک روایت سن لوں. جناب امام صادق علیہ السلام کے حدیث ہے، آپ کا ایک صحابی ابو بصیر، مجلس ہو رہی ہے، مصائب ہونے لگے، ذاکر مصائب پڑھنے لگا، سب نے گریہ کیا. ابو بصیر کے آنکھوں پہ رومال رو رہے ہیں. امام چھٹے امام کہتے ہیں ابو بصیر روتے کیوں نہیں؟ بوڑھا صاحب روتے کیوں نہیں؟ آپ نے رومال ہٹایا، آنکھیں بھی گیلی تھی، رومال بھی گیلا تھا. کہا حضور گریہ تو کر رہا ہوں. کہا نہیں، ایسے نہیں، ایسے گریہ کرو جیسے ہماری دادی فاطمہ جنت میں گریہ کرتی. کہا حضور کیسے؟ کہ ہماری دادی کو آواز سے گریہ پسند ہے، آواز سے رو، آواز سے رو ہمارے مسائب کے اوپر، ہماری مصیبتوں پہ آواز سے رو. اللہ اکبر. کیوں؟ بیوی کے ساتھ ان کے شہیدوں کے سر تھے. جب کوئی دیکھ کے ہائے کہتی تھی تو کوڑا مارا جاتا تھا، روئی کیوں؟ میرا سلام ان بیویوں پر جن کو رونے نہ دیا گیا. میرا سلام ان شہیدوں پر جن کے سر نیزے پہ چلتے رہے. میرا سلام امام زمانہ فرماتے، میرا سلام ان رخساروں پر جو نیلے ہو گئے. میرا سلام ان کانوں پر جو زخمی ہو گئے. میرا سلام اس پشت پر جو دلوں سے زخمی ہو چکی تھی. میرا سلام اس گلے پر جس کا گوشت توپ کھا گیا تھا. میرا سلام ان ہاتھوں پر جس ہاتھ کے گوشت کو زنجیریں کھا گئی تھی. اب سمجھ میں آیا؟ پھر آخری جملہ ارشاد فرماتے، میرا سلام اس میری دادی پر جس کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے. زینب اولیاء مقام کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے. یہ قافلہ چلا، کہاں جا رہا ہے؟ کربلا سے جا رہا ہے کوفہ. کوفے کے بازاروں میں، آپ کو معلوم ہے کوفے کے بازاروں میں کیا ظلم ہوا؟ لوگوں نے پتھر مارنے شروع کیے. جدھر سے قافلہ گزرتا تھا اس قافلے میں پتھر مارے جاتے تھے. ارے چھتوں سے عورتوں نے ہاتھ گرانا شروع کی، گرم پانی گرانا شروع کیا. بیوی برداشت کرتی رہی، سید سجاد برداشت کرتے رہے. ایک جگہ بازار میں ایک قافلہ رکا. جب بازار میں قافلہ رکا 15-17 برس کے لڑکے، کچھ لڑکے آئے، آگے قافلہ دیکھنے لگے، کارواں کو دیکھتے رہے. جو بہت دیر ہو گئی تو ایک لڑکے نے ہاتھ چھڑایا دوستوں سے. ہاتھ چھڑا کے نیزے کے پاس پہنچا، غور سے نیزے پہ دیکھا سر خون میں خاک میں سنا ہے. واپس آیا، اپنے دوستوں سے کہا میرا ساتھ لوگے کی طرح چھوڑو گے؟ کہ میں تمہارا ساتھ دیں گے. کہ دیکھا نیزے میں میرے باپ کا سر، نیزے میں میرے باپ کا سر ہے. دوستوں نے کہا میرے ساتھ ہے. جوان لڑکے نے کمر سے کھنجر نکالا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس کے پیٹ کو چیر دیا. نیزہ گرا، باپ کے سر کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا. یہ حبیب کا سر تھا، حبیب کا بیٹا تھا. خاک کو سانس کیا، چہرے سے لگا، سر پہ رکھا، گلے سے لگایا. وہ ایک جملہ کا گردن کو اکڑا کے جس کا کوئی وارث ہوتا ہے نا وہ اپنے کا بدلہ لے لیتا ہے. میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا. سید سجاد نے محمد والے محمد ہمارے آنسو کو دامن سیدہ میں جگہ عطا فرما. پروردگار بحق محمد والے محمد ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. جو مومنین و مومنات دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. جو بے روزگار روزگار عطا فرما. جو بے گھر انہیں گھر عطا فرما.
جو بچے بچیاں پڑھنے میں مشغول ہیں کامیابی کامرانی عطا فرما، بحق محمد والے محمد شیعہ علی بن ابی طالب کی حفاظت فرما، بحق محمد والے محمد ہماری مسجدوں کو، مدرسوں کو، امام بارگاہوں کو آباد فرما، بحق محمد والے محمد اس غم اعضا کی تحفظ و حفاظت فرما، اس غم کے وارث حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے نوکروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والحمد لله رب العالمين۔ ماتم حسین۔